الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے دین اسلام یہ ایک عالمی دین ہے، یہ کوئی قریے دیہات اور شہر کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی دین ہے۔ اس دین کے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں موجود ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں جب حج کا موقع آتا ہے تو دنیا کے تمام خطوں سے صاحب حیثیت مسلمان نکل کر اللہ کے گھر پہنچتے ہیں حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک امریکی ہوتا ہے، ایک چینی ہوتا ہے، اور ایک ہندوستانی ہوتا ہے، ایک پاکستانی ہوتا ہے، کچھ بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں، کچھ نائجیریا کے ہوتے ہیں، کچھ افریقی ممالک کے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو آپسی بولیاں ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، وہ ہماری سمجھ سے پرے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ملک، ہر خطے اور ہر علاقے والے وہاں ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کرتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے اتنی محبت، اتنی گرم جوشی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بہت سے حضرات کو میں نے دیکھا، نہ ان کی زبان ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق ایمان کا ہے، یہ تعلق اسلام کا ہے۔ یہی تعلق ہے دنیا کے کسی خطے میں موجود ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے جوڑتا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اسی رشتے کو بیان کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے بہت سارے مقامات پر اس رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر تلقین فرمائی ہے، مسلمانوں باہم مل جل کر محبت کے ساتھ رہو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔
ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف اور انتشار مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ جتنا متحد رہو گے، جتنا متفق رہو گے، تمہارا وزن، تمہاری حیثیت اتنی ہی بڑھے گی۔ تم جتنا اختلاف کرو گے، جتنا انتشار کرو گے، تم دنیا کے آنکھوں میں اتنی ہی بے حیثیت، اتنے ہی بے وزن ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جب مسلمانوں میں اختلاف ہو تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں آپس میں صلح کروا دیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہوا کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھائی چارگی کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بھائی چارگی کے کام کو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل فرمائی اور اس وحی کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر ایک خوف کی کیفیت تھی، آپ اپنے گھر آئے، آپ کا جسم اتھر کانپ رہا تھا، اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر اڑا دو۔ اماں خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو چادر اڑائی اور اللہ کے نبی کو تسلی دی، اطمینان اور دلاسا دیا۔ نبی کو اطمینان دلاتے ہوئے اماں خدیجہ نے جو باتیں کہی وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہیں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اطمینان دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ مت ڈریں، آپ مت گھبرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور ہر آدمی کا حق ادا کرتے ہیں، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو سماج کے اندر کما نہیں سکتے، اپنی کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، آپ کما کر ان لوگوں کو کھلاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب مشکل ترین حالات ہوں اس موقع پر آپ حق کی موافقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی کے لیے کہیں۔ اماں خدیجہ نے اس موقع پر نبی علیہ السلام کی کسی عبادت کا، آپ کے کسی ذکر کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، نبی علیہ السلام کی ان چیزوں کو بیان فرمایا جو سماج کے اندر بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے آپ کی جانب سے ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے
مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرا کام جو کیا وہ تھا مہاجر اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرنا، اس لیے کہ مکے سے جو مہاجر آئے ہوئے تھے اس میں بڑی اونچی حیثیت کے لوگ بھی تھے، ان کے گھر بار بھی تھے، ان کی تجارتیں بھی تھیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ بڑے غیرت مند خوددار لوگ تھے، وہ کوئی صدقہ نذرانہ خیرات لینا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمام انصاریوں کو اکٹھا فرمایا، ایک ایک انصاری کو بلاتے، ایک مہاجر کو بلاتے اور بلا کر کہتے کہ تم دونوں اسلامی بھائی ہو، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو حضرات انصار پر، ان کی جو موجودہ نسلیں آج موجود ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں کے رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھائی چارگی کا اتنا پاس و لحاظ رکھا، اتنا پاس و لحاظ رکھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد انصاری ہیں، اللہ کے نبی نے ان کی بھائی چارگی کروائی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے بھائی بن گئے تو انہیں لے کر اپنے گھر گئے، جا کر اپنا جتنا مال تھا وہ آدھا ان کو دیا، کہا کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اور پھر ان کی دو بیویاں تھیں، ایثار کا حال دیکھیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری دو بیویاں ہیں، تمہیں جو بیوی میری پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ اتنی بھائی چارگی کا حضرات انصار نے مظاہرہ فرمایا جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بڑا مختصر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ حضرات محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اللہ کے نبی کی اس بات کی بڑی زبردست تشریح فرمائی ہے، بڑے نکات انہوں نے اللہ کے نبی کی اس بات کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں، اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرات محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بات فرمائی اس کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کو بتاتا ہے اس کے چہرے پر کوئی کالک یا دھبا لگا ہوا ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب ایک مومن کو دوسرے مومن سے کے لیے آئینہ کہا تو بالکل ایک دوسرے مومن کا کام یہی ہے کہ جب وہ کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے، کوئی کمزوری دیکھے، کوئی داغ اور دھبا دیکھے، دوسرے مومن کو چاہیے کہ وہ آئینے کا کردار اپناتے ہوئے جس طرح آئینہ داغ دھبوں کو بتاتا ہے، دوسرا مومن پہلے مومن کی توجہ ان داغ دھبوں کی طرف کروائے۔
دوسری بات حضرات محدثین نے اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمائی ہے، آئینے کے سامنے کوئی بادشاہ جا کر ٹھہرے یا فقیر جا کر ٹھہرے، آئینہ کسی قسم کا امتیاز نہیں برتتا۔ بادشاہ بھی ہوتا ہے تو جیسے نظر آتا ہے اس کو بتاتا ہے، فقیر بھی جا کر اگر کھڑا ہو تو آئینہ اس سے نہیں شرماتا، بلکہ جو کیفیت اس کی بھی ہوتی ہے آئینہ اس کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے ذریعے امت کو نصیحت فرمائی، جس طرح آئینہ بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں کرتا، ہر کسی کو اس کا عیب بتاتا ہے، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے باخبر کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں ایسا ہی حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کے پیسے دیکھ کر اس کا عہدہ یا منصب دیکھ کر اس کو تو کچھ نہیں بول رہا، اب ایک دوسرا آدمی کوئی غریب ہے تو اس کی خامی جو ہے اس کو بتا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح آئینہ ایک بادشاہ ایک غریب کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، ایک مومن کو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ حضرات محدثین نے اس میں یہ بیان فرمایا، جب کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تبھی آئینہ اس کی حقیقت بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے نہیں گیا تو آئینہ اس کی حقیقت نہیں بتاتا۔ ایسے ہی ایک مسلمان کو چاہیے دوسرا مسلمان جب اس کی طرف متوجہ ہو تبھی اس کو اس کی حقیقت بتانی چاہیے۔ جس طرح آئینہ اس کا عیب اس وقت نہیں بیان کرتا جب وہ موجود نہ ہو، ایسا ہی جو ہمارا بھائی جس میں غلطی ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کی غلطی کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ حضرات محدثین نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے، آپ جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا عیب آئینہ بس آپ ہی کو بولتا ہے، آپ ہٹ گئے، آپ کے بعد میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آئینہ یہ نہیں بتاتا تم سے پہلے جو آدمی آ کر اپنا چہرہ مجھ میں دیکھا تھا اس میں یہاں پھنسیاں تھی، یہاں کالک تھی، کچھ نہیں بولتا، اس کو اس کا بولتا ہے، مجھ کو میرا بولتا ہے۔ جب تیسرا آتا ہے تو آئینہ اس کو اس کی حقیقت بتاتا ہے۔ بالکل یہی حال ایک مومن کا دوسرے مومن کے بارے میں ہونا چاہیے، مگر ہم لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، جب کسی کا کوئی عیب معلوم ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی مثال جو ایک مومن کو دوسرے مومن کے حق میں آئینے سے دی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور BBC لندن بن کر خبریں نشر کرنا شروع کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، اس کا یہ قصہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، فلاں کا۔ اس کی وجہ سے جب وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے بیان کیا وہ موجود نہیں ہے، اور جب وہ آئے گا اس کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیٹھ پیچھے چند لوگ جمع ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو جب وہ سنے گا تو آپ لوگوں سے متعلق اس کے دل کے اندر نفرت آ کر جمے گی، پھر محبتیں پنپ نہیں سکتی۔ معاشرے کے اندر اب اس نفرت کی وجہ سے تعفن اور گندگی پھیلے گی، بھائی چارگی ختم ہونے لگے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری نقطہ جو حضرات محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ، جب کوئی آدمی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، آئینہ اس آدمی کو اتنا ہی اس کا عیب بیان کرتا ہے جتنا اس میں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا
آپ کو 2 پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں، آئینہ آپ کو 3 نہیں کہتا، 2 ہے تو 2 ہی بتاتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کرتا آئینہ کہ کم بتاتا ہو، 2 ہے تو 1 بتائے، ایسا نہیں، جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے۔ بالکل ایک دوسرے مومن کو پہلے مومن بھائی کے حق میں وہی کردار ادا کرنا ہے۔ کسی میں کوئی برائی ہے تو اس برائی کو جتنی ہے اتنی ہی بولنا، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر نہیں بتانا۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ بھائی ان جو ہے 1-2 کش مار رہا تھا، بس اتنا ہی بولنا، میں اس کو 1-2 کش مارتے ہوئے دیکھا، 3 بھی نہیں بولنا، کم بھی نہیں کرنا، جتنا دیکھا ہے اتنا ہی بولنا۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے، یا تو ہم مبالغہ کرتے ہیں اگر دشمنی ہو کسی سے، اور دوستی ہے تو بالکل چھپا دیتے ہیں۔ اب مبالغہ کس طرح کرتے ہیں؟ اگر کسی سے دشمنی، او کیا دھواں اڑا رہا تھا، کچھ پوچھو مت، لوگوں کو تو راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، چائنیز اسموکر تھا۔ دشمنی ہو، دوستی محبت ہو تو عیبوں کو کیسے چھپاتے ہیں؟ اگر کوئی صاحب آ کر پوچھے کہ بھئی فلاں نوجوان کیسا ہے، میں اس کو اپنی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہاری بچی کی خوش قسمتی ہے، محبت ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ نبی نے جب فرمایا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی طرح ہونا ہے، تو آئینہ جو حال حقیقت ہے اسی کو بتاتا ہے، نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ بھائی چارہ قائم کرنے کے چند اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان مل جل کر زندگی گزاریں، آپسی اختلاف سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اپنے پیش نظر رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے مومنوں کی مثال بیان فرمائی، مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، رحم دلی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا کا سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ مثلا اگر تلوے میں کانٹا چبھ گیا، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، حالانکہ کانٹا چبھا تلوے میں ہے تو آنسو بھی جو نکلنے ہیں، تکلیف بھی جو ہونی ہے وہ تلوے ہی کو ہونی ہے، لیکن نہیں، جسم کے تمام اعضاء بے قرار، بے چین و پریشان ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا اور ان کے درمیان ایمان کی بنیاد پر رشتہ قائم فرما دیا، تو دنیا میں کہیں پر بھی کسی علاقے اور خطے میں ایک مسلمان کی تباہی اور بربادی کی آپ کو خبر پہنچے، آپ کو بے چین ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا، جس کے گھر پر بلڈوزر چلا آپ نے وہ خبر سنی تو آپ کو غمگین ہونا چاہیے۔ میرا ایک بھائی تھا جو اجڑ گیا، میرا ایک بھائی تھا برباد ہو گیا۔ اللہ ان ظالموں کو ہلاک و برباد کرے جنہوں نے میرے بھائی کو تباہی سے دوچار فرمایا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے انفرادی، اجتماعی، جس طرح بھی ممکن ہو دعا کا اہتمام کرے، اے اللہ میرے بھائی کو پھر سے آباد فرما، اے مسبب الاسباب اس کے لیے دنیا کے اندر اسباب میسر فرما،
اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام یہ اس بھائی چارگی کا تقاضا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے درمیان قائم فرمایا ہے۔ بھائی چارہ قائم کرنے کا دوسرا اصول ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی علیہ السلام نے اتنی صاف ستھری پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی کو ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے جس سے مسلمانوں کا بھائی چارہ متاثر ہو، سخت نفرت تھی، اور اللہ کے نبی نے احادیث میں ایسی تمام باتوں پر سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایسی تمام چیزوں پر بدترین وعیدیں بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتیں، ان کی حالت بڑی عجیب ہو چکی تھی، بلکہ یوں سمجھو کہ مرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ ایک اور صاحب، غالباً ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دو لڑکیاں بڑی عجیب کیفیت میں ہیں، آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات انسنی فرما دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا، یا رسول اللہ، غالباً وہ دو عورتیں مر چکی ہیں یا بالکل مرنے کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ان عورتوں کو لے کر آؤ۔ ان عورتوں کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک پیالہ منگایا، ایک عورت سے کہا کہ قے کر۔ اس عورت نے قے کیا، خون تھا، پیپ تھا، گوشت کے ٹکڑے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری خاتون سے کہا کہ اب تو قے کر۔ اس نے قے کیا تو اس کے قے میں بھی خون تھا، پیپ تھا، گوشت کے تازہ تازہ ٹکڑے تھے، اور ان دونوں کی قے سے وہ پیالہ بھر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، خدا نے جو چیزیں ان کے لیے حلال کر رکھی تھی، انہوں نے ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھا، لیکن اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، ان حرام چیزوں میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ یہ دو خواتین وہ تھیں جنہوں نے روزہ رکھ کر روزے میں غیبت، دوسروں کی برائی شروع کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی کو ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بھائی چارہ متاثر ہو سکتا تھا، ایسی تمام چیزوں پر سخت ترین تنقید فرمائی ہے۔ اب اس واقعے میں ان عورتوں کو بلا کر سب لوگوں کے سامنے ان سے قے کروانا، ان کی حقیقت واضح کرنا، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک، ان کو احساس دلانا، باقی سب لوگوں کو متنبہ کرنا کہ دیکھو یہ عمل اتنا خراب اور اتنا برا ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا
کسی کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا ایسے ہی ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ احادیث میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ابھی کچھ دیر میں تمہارے پاس جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تمام کے تمام صحابہ حیرت سے نظر اٹھا کر دروازے پر لگ گئے دیکھنے کے لیے کہ کون آتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا ہوا تھا اور پانی کے قطرات ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور ان کے بائیں ہاتھ میں چپل تھے۔ انہوں نے مجلس میں داخل ہو کر نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر نبی علیہ السلام کی مجلس چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا دوران تقریر ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ اب پھر سب صحابہ کی نظریں دروازے پر لگ گئی، دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کل جو صاحب آئے ہوئے داخل ہوئے تھے وہی صاحب پھر وضو کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں چپل پکڑ کر داخل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر تیسرے دن آقا کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آقا نے پھر دوران تقریر صحابہ سے کہا کہ ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ صحابہ کی نظریں پھر لگ گئی تو دیکھا کہ وہی صاحب جو 2 دن سے آ رہے تھے۔ سلام کیا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوئی ایسا کون سا عمل ہے اس بندے کا جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے 3 دن جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اب ان کے دل میں ایک تقاضا داعیہ پیدا ہوا کہ میں جانوں معلوم کروں۔ تو جب وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی پیچھے ہو گئے۔ کہنے لگے میری گھر لڑائی ہوئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، کیا آپ مجھے اپنے گھر 3 دن مہمان بنا سکتے ہیں؟ وہ دور خیر و برکتوں والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ چلیے، چنانچہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے۔ انہوں نے رات میں سویا بھی نہیں، چھپ چھپ کر دیکھتے رہے کہ یہ کب اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کا وہ عمل جانوں جس کے نتیجے میں وہ خوشخبری اور بشارت مجھے بھی حاصل ہو۔ لیکن ان کا جاگنا بے سود رہا، ان کو کوئی خاص عمل گھر میں ان کا نظر نہیں آیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان صحابی سے کہا کہ بھائی جان سنو، میرے گھر کوئی لڑائی نہیں تھی، بات اصل میں یہ تھی کہ 3 دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں مسلسل حاضر تھا۔ اللہ کے نبی ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ 3 دن درمیانی نصیحت میں خدا کے رسول نے یہ کہا ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ 3 دن بھی اللہ کے نبی کا یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ ہی داخل ہو گئے۔ تو میرے دل کے اندر یہ شدید خواہش ہوئی کہ آپ کا وہ کون سا خصوصی عمل ہے دیکھوں۔ اس عمل کو دیکھنے کے لیے میں ایک بہانہ کر کے آپ کے گھر داخل ہوا تھا۔ 3 دن میں نے وقت گزارا، مجھے آپ کا کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا، اس لیے میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ ان صحابی نے بھی کہا بھائی میرے اندر بھی ایسا کوئی خاص عمل ہے نہیں، جانے لگے۔ اچانک ان کو کچھ یاد آیا،
انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص جو جا رہے تھے ان کو آواز دی، اور آواز دے کر کہا کہ آؤ، میرے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان سے متعلق کسی قسم کا میل نہیں رکھتا۔ میں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا، بالکل یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ اور افضل ترین عمل ہے کہ ایک مسلمان دیگر مسلمانوں سے متعلق اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ یہ بات جتنی آسانی کے ساتھ میں بول رہا ہوں، خود میرا اپنا دل بھی اس طرح کا ہے نہیں۔ یہ بات بولنے میں بڑی آسان ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بڑی مشکل ہے، اور اللہ کی جنت ایسے ہی نہیں ملا کرتی ہر کسی کو، انہی لوگوں کو ملا کرتی ہے جو اس طرح کی مشکل باتوں پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی چارگی کے مزید اصول ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے پیر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محبتوں کی فضا میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ رہنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔